نام اس کا مرزا احمد قادیانی، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، دادا کا نام عطا محمد ہے اور پردادا کا نام گل محمد ہے۔ یہ اپنی کتاب میں اپنا تعارف لکھتا ہے، اور اس کی جو پیدائش ہے وہ قصبہ قادیان، ایک تحصیل ہے بٹالہ اور ضلع گرداسپور پنجاب، اس کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور اپنی یہ تاریخ پیدائش لکھتا ہے 1839 یا 1840 میں میری پیدائش ہوئی تھی، اور یہ اپنے معاملے پر خود ہی بات واضح کرتا ہے کہ میرے جو ایک بڑے افراد تھے، جو بڑے میرے آباء و اجداد تھے، یہ سمرقند کے علاقے سے یہاں پہ تشریف لائے تھے، تو پھر اس کے بعد میری یہاں پہ آ کے تربیت ہوئی۔ اچھا، نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد ہوتا ہے، شاگرد نہیں، سکھانے والا ہوتا ہے، سیکھنے والا نہیں، بتانے والا ہوتا ہے، مطلب اپنے معاملے میں وہ مکمل وہ 100% چارج ہوتا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے، میرے استاد ہیں۔ میرے ایک تعلیم کا آغاز میں نے اپنے اساتذہ سے کیا تھا، میرے گھر میں چند ایک نوکروں کو رکھا گیا تھا اور وہ مجھے تعلیم سکھاتے تھے۔ اب یہ تعلیم کا ادب ہے، اپنے استادوں کو وہ نوکر کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ نے چند ایک نوکر الرٹ کیے تھے جس کو ہم فیس دیتے تھے اور وہ ہمیں سکھاتا تھا۔ اب اگرچہ وہ استاد بھی ہے تو کیا استاد کا ادب یہ ہے؟ سکھانے والا نوکر ہوتا ہے، وہ تمہارا بڑا ہوتا ہے، تم اس کے محتاط ہوتے ہو۔ چلو یہ تو ایک ادب کی بات ہوگی، ادب سے بھی بیچارہ خالی، پھر اس کے بعد سمجھ سے تو یہی خالی کہ 50 اور 5 پہ اسے فرق سمجھ نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میرا فارسی استاد تھا، اس نے مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھایا وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے بعد ایک عربی استاد تھا، تو گویا جو چیز بھی ہے نا، تو انبیاء کے استاد نہیں ہوا کرتے، اس لیے انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہتے ہیں ہم؟ امی، اور امی کو نہ پڑھا لکھا کا ترجمہ ہماری قوم کرتی ہے، غلط بات ہے۔ امی ایک ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب اس فرد کو پھیریں گے، اس نسبت کو پھیریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسے نبی کہ جو ڈائریکٹ تربیت اللہ سے لیتے ہیں، تو گویا استاد ان کے کوئی نہیں، ڈائریکٹ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، آقا فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم، میں دینے والا ہوں، واللہ یعطی، میں لیتا اللہ سے ہوں، میں جو دیتا ہوں وہ اللہ مجھے دیتے ہیں، میرے استاد مجھے نہیں دیتے۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو یہ ان کی شانوں میں سے ایک ہے۔ اب ذرا ان کی جوانیوں کی رنگ رلیوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو اب خود اس کا بیٹا جو ہے وہ بیٹا بشیر احمد، یہ خود لکھتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ جب تمہارے باپ اپنے باپ یعنی تمہارے دادا کی پینشن لینے کے لیے گئے تھے، تو جیسے ہی وہاں پہ لینے کے لیے وہ جاتا ہے تو اسے ایک بندوں نے ورغلا لیا اور یہ ان کی باتوں میں آ گیا، مرزا الدین وغیرہ ان کے نام تھے، تو وہ اب باہر چلے جاتے ہیں، جو بھی پینشن تھی ساری ساری اڑا کے واپس آ گیا۔ اب وہ شرم کے مارے مرزا کہتا ہے کہ میں اب گھر میں آ نہیں سکتا کیونکہ باپ کی پینشن تھی وہ اڑا دی ہے، اور پھر اس کے بعد اب گھر میں کس انداز سے داخل ہوں۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ جو مرزا قادیانی کا باپ تھا، اب اس کی چاہت تھی، اس کی ماں نے اسے بتایا کہ بیٹا اے احمد قادیانی، تمہارے باپ کی چاہت یہ ہے کہ تم ذرا سیالکوٹ چلے جاؤ اور وہاں پہ چند ایک تھوڑی تم ملازمت کر لو۔ تو وہاں پہ یہ جاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو ایک ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں یہ ملازم تھا اور 3-4 سال وہاں پہ ملازمت کی ہے، اور وہاں پہ دیکھنے والوں نے ہر ایک اس بات پہ گواہ ہیں، اور تمام تر باتیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ چند ایک عرصے کے بعد انہوں نے وہاں پہ ملازمت کرنے کے بعد چھوڑ دی، اور عیسائیوں کے اور اسی طرح بدمذہبوں کے بہت بڑے بڑے بندوں کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا، اور دین کے نام سے وہاں پر ان کی جو ہے نا وہ بند کمرے میں میٹنگ ہوتی تھی۔ 4-5 سال کے بعد اس نے سب کچھ چھوڑ کے قادیان آ کے بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بابا جان کی جو ہے نا وہ پینشن یا جو نوکری کی جو بہت سارے پیسے ہیں، وہ بہت سارے گتھیاں آتی تھی اور وہ انگریزوں کی طرف سے آتی تھی۔ اب جس کے سر پہ انگریز کا ہاتھ ہو، اب اس نے جو جہاں پہ دعوے کیے ہیں بہت سارے معاملات میں دبی بن کے یہ بھی دعویٰ کیا ہے اب جہاد ختم ہے، جہاد کا کرنا اسلام مسلمان کی شان ہے اور یہ دین کی بقا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ جہاد ختم ہو؟ وہ تو دشمن چاہتا ہے۔ تو گویا یہ انگریز کا ٹاؤٹ بن کے آیا تھا، اسی کی چیز کو لے کر آیا تھا، تو بہت ساری چیزوں میں اب اس نے دعویٰ یہ کیا اب جہاد مسلمانوں پہ حرام ہے، فلہذا چھوڑ دو۔ تو اس کے دعوے ہی اس بات کی طرف بتا رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ جا کے مل رہا ہے۔ تو یہ اس کے معاملات ہیں، یہ بالکل برطانیہ کا جو تھا یہ منظور نظر تھا۔ اب اس کے دعووں کی طرف ہم ذرا متوجہ ہونا، نبی ہوتا ہے نا، تو نبی نبوت کے دعوے سے پہلے اخلاق بھرے انداز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں جب قوم ان کی ذات سے متاثر ہو جاتی ہے تو بات سے آرام سے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے آرام سے پہلے ہی الفاظ میں جچت الانداز سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اپنی ذات منواتا ہے، بات منواتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ 40 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے تھے تو بات منوانے سے پہلے انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اور لوگوں لبثت فیکم عمرا،
میں نے تم میں زندگی کا بہت لمبا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا میں سچا تھا یا غیر سچا تھا؟ تو پوری قوم جو خود دغے باز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک جس نگاہ سے بھی دیکھتی ہے، تو وہاں پہ سب نے جمع ہو کر بیک زبان کہ جربنا کا غیر مرہ، ہم نے آپ کو آزما کر دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، سچائی کا پیکر اور عنصر پایا ہے، کبھی غلطی، کبھی کوتاہی، کبھی گناہ پایا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذات ہے، آقا نے ذات منوائی، پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب تک جھوٹ نہیں بولا نا، اب بھی سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن اس شخصیت کو دیکھو ذرا، 1880 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت الہام کرتا ہے، یہ پہلا دعویٰ۔ پھر 1882 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجدد ہوں۔ پھر 1891 میں دعویٰ کرتا ہے میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد یہ 1899 میں دعویٰ کرتا ہے میں ذلی اور بروزی نبوت کا دعوے دار ہوں۔ پھر 1901 میں مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا گویا وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں جھوٹ کی چھوٹی سی انگلیاں اور ناخن بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ ایسے انداز کا ہے، مطلب یہ کہ ہر الگ وقتوں میں یہ الگ الگ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور بھی دعوے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے روحانی خزائن میں میرا نام بیت اللہ رکھا ہے، اس انداز سے یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ بالکل جھوٹی ہیں اور یہ ایک دجل پہ مبنی ہے۔ آگے اس کی ذرا پیشن گوئیوں پہ بات کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا، تو ہو بہو ویسے ہوتی ہیں جیسے اب دیکھیے کتاب الفتن حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آگے دور سخت ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ اس کا پیسہ بن جائے گا، درہم دینار پیسے ہوں گے تو کام بنے گا، کریڈٹ کارڈ ہوں گے تو وہ کام بنے گا، وگرنہ ان کا کوئی کام نہیں بنے گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی رات بیٹھے ہیں، مسلح پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں اللہم ان تہلک حاضر العصابہ، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو تو نے فوت کر دیا، شہید کر دیا نا، لم توبت فی الارض، قیامت کی صبح تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ 313 اصحاب پیغمبر تھے۔ تو اس پر ابوبکر صدیق دیتے ہیں یا رسول اللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہ بعد میں گرے گا، صحابہ کا وہاں پہ خون پہلے گرے گا، آپ ٹینشن کس بات کی لیتے ہیں؟ اللہ رب العزت عافیت فرمائیں گے، اللہ رب العزت سہولت فرمائیں گے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھی تسلی فرمائی، اے پیغمبر جی 313 یہ ہے، ہمارے فرشتوں کے انداز کو بھی دیکھنا، وہ بھی جوک در جوک صف در صف بنا کے آئے ہوئے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ پیشن گوئی فرمائی، یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ امیہ بن خلف مرے گا، یہاں پہ فلاں اور یہاں پہ فلاں مرے گا۔ کل صبح ہوتی ہے، ان کو مار مار کے فنار کیا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 1 انچ ویسے نہیں تھا، جس انداز سے سٹائل فرمایا تھا اشارے کا وہی اشارہ تھا، اور وہیں پہ وہ مرے ہوئے تھے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں، اب یہ انبیاء علیہ السلام کے آتے معاملات میں یہ وعدے اور دعوے ہیں۔ اب ذرا اس کی بونگیاں بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ جو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو میں مروں گا نا وہ مکہ یا مدینہ میں مروں گا۔ خود اس کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، مکہ مدینہ میں مرنا یہ تو دور کی بات، مکہ مدینہ اس کا جانا بھی نصیب نہیں ہوا، اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ مکہ اور مدینہ جا سکے۔ حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے نا، دجال پوری دنیا گھومے گا اور اس کے پاس اتنے آلات ہوں گے، اس طرح اس کے معاملات ہوں گے کہ آرام سے آسانی سے یہ جہاں پہ بھی جانا چاہے گا اس کے لیے وقت بالکل تھوڑا، اور یہ آرام سے اپنے سواری کو استعمال کر لے گا۔ لیکن اس چیز کے باوجود وہ مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، اور اگر وہ جانے کی کوشش بھی کرے گا تو مکے اور مدینے کے بالکل جو سٹی کا انٹرنس گیٹ ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتے ایک وہاں پہ کھڑے کر دیے ہوں گے، تو جیسے یہ اندر آنے کی کوشش کرے گا فرشتے ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، اور اس انداز سے ان کو ڈرانے، ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، اس کے پاس ہمت نہیں ہوگی کہ مکہ یا مدینہ کے اندر داخل ہو سکے۔ تو ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسا انداز ہوگا کہ یہ مکمل جو مطلب مکہ مدینہ تو جا ہی نہیں سکا، تو دعویٰ کیا تھا کہ میں وہاں پہ مروں گا۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ یہ نبی کیسے نبی ہے کہ اس کی پیشن گوئی پوری بھی نہیں ہوئی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ دعویٰ کیا تھا میری 100 پیشن گوئیوں میں سے کوئی ایک بھی میری اگر پیشن گوئی جھوٹی ثابت کر دے تو میں یہ برسر پیکار سب کے سامنے یہ دعویٰ کر لوں گا، اعلان کروں گا کہ میں جھوٹا ہوں، میں سچا نہیں ہوں۔ اب ایک تو جھوٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس نے خود کہا ہے اپنی کتابوں میں، کشتی انوح میں یہ اس کی کتاب ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہو بھی نبی اور وہ کرے بھی پیشن گوئی اور وہ پوری بھی نہ ہو۔
اب یہ پہلی تو پوری ہو گئی نا کہ جس نے جہاں پہ مرنے کا کہا تھا وہاں پہ اسے دیکھنا تک نصیب بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے اس کا ایک مرید تھا پیر منظور محمد کے نام سے، اسے پتہ چلا کہ میرا یہ مرید ہے اور مرید کی ایک بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ ایک زلزلہ آئے گا اور ایک اندھیرا ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا، اے منظور وہ تیرا بیٹا ہے جو تیرا بیٹا پیدا ہوگا۔ تو جب وہ حمل کا وقت قریب آتا ہے تو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ مرید جو ہے وہ اس کے پاس دوڑتا ہے، حضرت جی آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہاں پہ بیٹا پیدا ہوگا، تو بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا تھا آپ بات بدلتی دیکھیے، جیسے پہلے کہا تھا میں نے 50 کہے تھے نا، تو 5 لکھے، 5 اور 50 میں کیا فرق ہے؟ 0 ہٹا دو۔ تو یہاں بھی کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس حمل سے ہوگا، یہ تو ممکن ہے اگلے حمل سے ہو جائے، پھر اس کے بعد تم ہم بستری کرو اور پھر اس کے بعد جو ہونے والی اولاد ہے وہ پیدا ہو اور وہ اولاد ہو اور وہ بیٹا ہو، تو اگلے بیٹے تک کی باری نہیں تھی، وہ عورت ہی فوت ہو گئی تھی۔ اب یہ 3 پیشن گوئیاں کہا تھا کہ ایک بھی اگر ہو جائے تو میں سب کے سامنے اعلان کر لوں گا میرا معاملہ خراب ہے اور میں نبی نہیں ہوں، تو یہ نبی کی شان ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو گویا اب اسے جھوٹ کا جھوٹ کہہ دیں اور لوگوں کو خراب کرنا کہہ دیں، اور جو پیشن گوئیاں وہ تو پوری ہوئی ہی نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح اس نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگلے 3 سالوں کے اندر ایک ریل ہوگی جو مکہ سے مدینہ چلے گی، اور ابھی تو وہ شام سے مدینہ چل رہی ہے، تو مزید اسے ترقی دے کے کیونکہ جس انداز سے کام جا رہا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے تو مزید مکہ سے مدینہ بھی چلے گی، تو 3 سال آگے بھی اتنا عرصہ گزر گیا کوئی ریل نہیں چلی، اور اس کی نحوست کی وجہ سے وہ جو مکہ سے مدینہ کیا چلتی، وہ جو شام سے مدینہ تک چلنے والی تھی وہ بھی رک گئی ہے۔ وہ ایک نبیوں میں سے جھوٹے نبی کے دعوے داروں میں سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس نے ماں اپنی بیٹی کو لے کر آئی، ذرا اسے تم دم کر دو، شفا کر دو کہ اس بچے کو تھوڑا نظر آتا ہے، ایک آنکھ سے نظر آتا ہے ایک سے نہیں، تو اس نے جو پھونک ماری تو وہ جو دوسری آنکھ سے اس سے نظر آتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت ان کو اپنی دنیا کے اندر دکھاتے ہیں۔ آگے تو انشاءاللہ شاہین ختم نبوت پہ بات کریں گے، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا کہ توحید کی وجہ سے وہ آگ میں گئے تھے، جلے بھی نہیں تھے، تو یہاں کے ہماری امت کے بھی ایک ابراہیم ہے کہ جو آگ میں جلے تھے اور وہ گئے تھے پر جلے نہیں تھے، تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں اور یہ اس کی باتیں ہیں کہ جو بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جو کہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔